کہ اپنے آپ تم بھی آپ ظلم مت کیا کرو. کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضالن الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم میں کا ہر ایک گمراہ ہے، تم میں کا ہر ایک گمراہ ہے، تم میں کا ہر ایک جو ہے راہ سے بھٹکا ہوا ہے، سیدھے راہ سے دور ہے. الا من ہدیتہ، جس کو میں ہدایت مگر جس کو میں ہدایت دوں. اے لوگوں بس تہدونی، اے لوگوں مجھ سے ہدایت طلب کرو، اے لوگوں مجھ سے ہدایت مانگا کرو، اہدیکم میں تمہیں ہدایت دوں گا. جی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اس کی قیمت سمجھیے، اس کو دعا کی اللہ تعالیٰ ہمیں اسے باقی رکھے. ہمیں اس ہدایت سے ایسا نہیں ہدایت دینے کے بعد ہم ہدایت کو چھین لیں، ہم گمراہ بن جائیں. اللہ نے اگر ہمیں اس کے چن لیا ہے، ہدایت کو چن لیا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہم یہ بولے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ جب تم نماز پڑھا کرو، نماز میں کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر. سیدھا راستہ کون؟ جس پر تم نے انعام کیا ہے. انعام کس پہ کیا ہے؟ نبیوں پر، صحابہ کرام پر، صدیق پر، صلحاء پر، اور جو ہے شہیدوں پر انعام کیا ہے. اللہ ہم پہ انعام پر ہمیں ہدایت دے ان لوگوں کا طریقہ، ان لوگوں کے راستے پر جنہیں پر انعام کیا ہے. ہمیں یہودیوں سے مت بنانا، عیسائیوں سے مت بنانا، ہمیں گمراہ مت بنانا، مغضوب علیہم کا مت بنانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے یہ وجہ کہ ہم ہر نماز دعا پڑھتے ہیں، دن بھر میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 میں 17 وقت رکعت ہوتی ہے. 17 رکعت کے ہر رکعت میں ہر آدمی چاہے امام ہو یا مقتدی ہو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ سے ہدایت دے. تو میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ تھا مگر جس کو میں ہدایت دوں. اس لیے اے لوگوں مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، مجھ سے ہدایت مانگا کرو. ہدایت دینے والا میں ہوں، ہدایت میرے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی نے آپ کو دعوت دی ہے، اگر آپ ہدایت پا گئے ہیں تو وہ اس کی صرف کوشش ہے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ ہے. اگر ہدایت انسان کے ہاتھ میں ہوتا، اگر ہدایت انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو نبی کا چچا ابو طالب کافر نہ مرتا. نبی کا چچا ابو طالب کافر نہ مرتا. نبی کا چچا ہے، نبی سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ جب خطرہ کا موقع آتا ہے اپنے بیٹے کو خطرہ میں جھونک دیتا ہے، نبی کو بچاتا ہے. یاد کیجیے وہ اس سے بھی ابی طالب کا واقعہ، جب مشرکین مکہ آپ کو مارنے کے در پہ تھے، کوشش کرتے تھے کہ کس طرح نبی کو قتل کر دیا جائے. جب زبان سے ابو طالب کا طریقہ اس زمانے میں معمول بن گیا کہ لوگوں کو دکھا کر کے نبی کو سلا دیتے تھے. یہاں جہاں سلائے تھے جب رات ہوتی تھی جہاں پر نبی سوتے تھے وہاں اپنے بیٹے علی کو یا پھر اپنے اور دوسرے بیٹے کو جو ہے سلا دیتے تھے. علیہ السلام کو جو ہے اپنے بیٹے جو سلا دیتے تھے. مطلب کیوں؟ اگر کوئی قتل کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، یہ نبی قتل نہیں ہو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی طالب کو نبی سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ نبی کی خاطر شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، پتے چڑھانے میں مجبور ہو گئے، لیکن نبی کو نہیں چھوڑا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں چچا ایمان لے آئے، لیکن نبی کے اختیار میں نہیں تھا. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے. اس لیے اے لوگوں اللہ سے ہدایت مانگا کرو. اللہ کہہ رہا ہے فاستہدونی، اے لوگوں مجھ سے ہدایت مانگا کرو. اہدیکم سبیل الرشاد، میں سبیل الرشاد، ہم تمہیں اچھے راستے کی ہدایت دے دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپیل کر رہا ہے. یہ پوری کی پوری حدیث جو ہے اللہ نے ہم سے اپیل کی ہے، ہم سے درخواست کی ہے، ہم نے گزارش کی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہدایت مانگا کرے. اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکے